دین اسلام کی بنیاد توحید ہے. انسان کے وجود بلکہ انسان اور جنات کے وجود کا مقصد توحید ہے. قرآن مجید کی وہ مشہور آیت کریمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی شرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یعبدون کا معنی یوحدون سے کرتے ہوئے یہ بتا دیا ہے انسان اور جنات کا پیدا ہونے کا مقصد، وجود کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے. صرف اتنا نہیں، انبیاء اکرام جتنے بھی آئے ہیں، بعثت رسل کا اگر کوئی مقصد ہے، انبیاء کے آنے کا اگر دنیا میں کوئی مقصد ہے تو وہ واحد توحید ہے. وہ مقصد قرآن مجید پارہ نمبر 14 سورہ النحل کی آیت کریمہ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، رسول کا جو کام رہا ہے فی کل امہ، ہر امت کے اندر ایک پہلا کام بتایا گیا ہے ان اعبدوا اللہ، توحید ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچیں. دو لفظوں میں اگر میں کہوں، انبیاء کے آنے کا مقصد اور سارے نبیوں کی دعوت کا نچوڑ، میرے دو لفظوں پر بھی غور کر لیجئے اللہ کے لیے. سارے نبیوں کے آنے کا مقصد توحید ہے اور سارے پیغمبروں کی دعوت کا نچوڑ، لب لباب، باٹم لائن اگر کوئی چیز ہے وہ توحید ہے. بلکہ ایسے علماء کرام کا یہ ماننا ہے سبحان اللہ، انسان کا پہلا فرض توحید ہے اور انسان کا آخری فرض توحید ہے. آدمی پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، بچے کو پہلی چیز جو سکھائی جائے لا الہ الا اللہ کا معنی بتایا جائے، ایک اللہ وحدہ لا شریک، توحید بتائی جائے سبحان اللہ. اور آخری چیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں حدیث کیا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آخری چیز اگر اس کی زبان سے یہ نکل جاتی ہے تو پھر وہ جنت میں داخلہ لے لیتا ہے سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے اگر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پانا ہے، حدیث کا جو لفظ آیا ہے سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. اسعد الناس، سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو پانے والے جو لوگ ہوں گے، خوش بخت جو لوگ ہوں گے سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی ہوگا روز قیامت جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے خالصا من قلبہ، خالصا من قلبہ، خلوص دل کے ساتھ پڑھا ہے. یعنی توحید ہے، توحید ہے تو نبی کی سفارش ملے گی. اور ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے توحید شرط اول ہے. اگر آدمی میں توحید نہیں ہے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے بڑی باتیں میں نہیں کہوں گا، بہت مختصر ٹائم ہے. ایک حدیث صرف آپ بھائیوں کے حوالے کر جو اصل چیز ہے امن اور توحید، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی آ جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں. سوال اس طریقے سے ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان ایک آدمی تھے، بڑا نیک کام کیا کرتے تھے. قالت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، این ابن جدعان. ابن جدعان زمان جاہلیت کے اندر ایک آدمی تھا، اچھے کام کرتا تھا. کیا اچھے کام کرتا تھا؟ یصل الرحم ویطعم المسکین، رشتہ داری جوڑا کرتا تھا، اچھا کام، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. کیا اس کا یہ اچھا کام اسے فائدہ پہنچائے گا؟ ابن جدعان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، فہل ذالک نافعہ، فہل ذالک نافعہ، کیا اس کے یہ اچھے کام اسے نفع پہنچائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا، نفع نہیں پہنچے گا، اسے نفع نہیں پہنچے گا. اس لیے کہ توحید سے ہی عمل قبول ہوتا ہے. اگر توحید جڑ ہی نہیں ہے تو پھر اسے کوئی عمل نفع نہیں پہنچائے گا. اللہ کے نبی نے جو جواب دیا ہے انہو لم یقل یومن، کسی دن بھی اس نے یہ لفظ اس کا اقرار نہیں کیا رب اغفر خطیئتی یوم الدین، یہ کہا ہی نہیں، مانا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، توحید پر آیا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے اس کا عمل قبول ہو سکتا ہے؟ یہ کچھ تمہیدی گفتگو، یہ مختصر بھاگتے ہوئے وقت میں، ٹہرتے ہوئے نہیں، کون سے بھاگتے ہوئے وقت میں کچھ تمہیدی گفتگو. اب آ جائیے میرے بھائیوں، توحید سے امن اس کا کیا تعلق ہے؟ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تقریر شروع کرنے کے لیے تمہارے سامنے کی ہے، پڑھی ہے میں نے، سورۃ الانعام کی آیت کریمہ ہے. قرآن میں اللہ فرماتا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں
اور ایسا ایمان لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو ملایا نہیں، ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو ملایا نہیں. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ. ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں امن ملے گا. سبحان اللہ. ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں سکون ملے گا، امن ملے گا. وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اور یہی لوگ راہ راست پر رہنے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ صحابہ اکرام کی سمجھ میں نہیں آئی. صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہم میں کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے جو ظلم نہیں کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد جو ظلم نہیں کرتے ہیں ان کے لیے امن ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. غور کیجئے اللہ کے لیے، غور کیجئے اللہ کے لیے. جو آدمی ایمان لے کر آئے اور زندگی میں شرک نہ کرے، سبحان اللہ، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے اولئک لہم الامن. ایسے ہی لوگ ہیں جن کو امن نصیب ہوگا، ایسے ہی لوگ ہیں جن کو امن نصیب ہوگا. وہم مہتدون. اور یہی لوگ ہیں راہ راست پر. سبحان اللہ.